أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان انسان دو چیزاں اس دے اندر پائیاں جاونیاں لازمی ہوندیاں. بحیثیت مسلمان ہون دے یہ دو کمال اس دے اندر لازمن پائے جاندن. ایک غیرت اور دوسرا اللہ دا حیا. جس انسان نو شریعت مقدسہ کافر یا مشرک آکھے اس دے اندر نہ حیا ہوندا ہے اللہ دا تے نہ غیرت ہوندی. بحیثیت مسلمان ہون دے دو چیزاں دا ہر مسلمان چ پایا جاونا ضروری ہے. پہلے اس دے دل چ اللہ دا حیا ہوئے، پھر اپنے مذہب دی غیرت ہوئے. قرآن مقدس دے اندر اللہ نے حیا دا ذکر بھی کیتا ہے اور غیرت اسلامی دا ذکر بھی کیتا ہے. اللہ دے حیا کرن نال بندہ صحیح معنی چ انسان بنتا ہے تے مذہب اسلام دی غیرت رکھن نال اس دی انسانیت نو اللہ کمال دیتا ہے. دو صفتاں اے چونکہ اصل وچ با کمال صفتاں ہیں تو اللہ دیاں ہیں. حیا تے حوصلہ اے اللہ دی ذات وچ ہے تے غیرت اے بھی اللہ دے کمالاں وچوں ایک کمال ہے. اس واسطے جس انسان دے اندر اللہ دا حیا موجود ہوئے اور اپنے مذہب دی غیرت موجود ہوئے انہیں سمجھو کہ اللہ دی صفات وچوں انہوں ایک تخلق تے حصہ نصیب ہویا ہے. اس واسطے ایسے انسان دی زندگی بے عیب زندگی ہوندی. زندگی دے کسے موڑ تے بھی اگر اس دے اندر اللہ دا حیا ختم ہو جاوے یا اپنے مذہب اسلام دی غیرت ختم ہو جاوے انہیں سمجھو کہ وہ دی انسانیت ختم ہو گئی. اللہ دے کاغذاں وچ وہ انسان نہیں رہتا. یہ وجہ ہے کہ مشرک دے اندر چونکہ کافر دے اندر نہ اللہ دا حیا ہوندا ہے نہ مذہب دی غیرت ہوندی. اس واسطے قرآن پاک وچ اللہ اس کو انسان نہیں آکھیا.
کتھائی اس نو آکھیا کمثل الکلب، اے لٹ کتا ہے. کتھائی اللہ نے اس نو خنزیر آکھیا ہے. کسے مقام تے اللہ نے فرمایا من ازلو، اس دے نال دا بے غیرت تے دلہ اور کوئی نہیں. کسے مقام تے اللہ فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اس جیسا بدماش میری مخلوق وچ کوئی نہیں. کسے مقام تے فرمایا کمثل الحمار، اس نو انسان نہ سمجھو، اس نو کھوتا سمجھو. یہ ساریاں بد صفتیاں اللہ نے اس بندے واسطے کیتیاں جے دے اندر نہ اللہ دا حیا ہے نہ اپنے اسلام دی غیرت ہے. موٹے لفظاں دے اندر اللہ پاک نے انہوں مشرک بھی آکھیا، کافر بھی آکھیا. مسلمان دا اصل زیور تے گہنا جے نال اللہ دے دربار دے اندر او لا ریب بھی ہوندا ہے، بے عیب بھی ہوندا ہے، او کہ سب تو پہلے اس دے دل وچ اپنے اللہ دا حیا ہوے، اور اس دے بعد اس نو اپنے اللہ نال جڑا ایمان لے آیا ہے اس دی غیرت اتنی ہوئے کہ اس ایمان دے خلاف کرن والے نو او دو اکھاں نال دیکھ نہ سکے، اتنی غیرت ہو. یہ دو ہی چیزاں ہیں جس دا فقدان ہے کائنات وچ. اس کائنات انسانی دے اندر یہ دو چیزاں جدن دیاں ختم ہوئیں یا کمزور ہوئیں، انسان دی انسانیت جڑی ہے وہ انہیں تباہ تے برباد ہو رہی ہے جی میں حیوان دی حیوانیت تباہ ہوندی. جب تک انسان انسان رہے اللہ دے کاغذاں وچ اس دا مقام بلند ہے. اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے جس قوم یا جس جماعت دے اندر اللہ دا حیا بھی ہے اور اللہ نال ایمان لے آون دی غیرت بھی ہے، اللہ نے انہوں دا نام رکھا ہے اولئک حزب اللہ، اے میری جماعت ہے. حزب اللہ اے میرا ٹولا ہے. لوگ آج کل اپنی جماعت کا نام حزب اللہ رکھائیں تے کم شیطان والے ہوتے ہیں. اللہ نے انہاں لوگوں کا نام حزب اللہ رکھیا ہے جنہاں وچ اللہ دا حیا بھی کٹ کٹ کے بھرے ہویا ہے تے اللہ نال ایمان دی غیرت ہی کٹ کٹ کے بھری ہوئی. کسے مقام تے اللہ نے انج فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اے میرا پیغمبر اے جڑے لوگ ہیں انہاں دے اندر اپنے اللہ دے نال حیا دا معاملہ بھی بڑا تیز ہے تے اللہ نال جڑا ایمان لایا ہے اس ایمان دی غیرت بھی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. او دا نتیجہ یہ ہے کہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جڑے ستے پہ ہومن تو میں نہ دوتے انجے درود و سلام بھیجے نہ جی میں تے محبت تے درود و سلام بھیجے. اتنا پیار اللہ پاک نو انہاں لوگاں نال ہے جنہاں لوگاں دے اندر اللہ دا حیا بھی ہے تے اللہ نال ایمان لے آون دی غیرت بھی موجود ہے. اللہ دے خلاف یا انہاں دے ایمان دے خلاف کوئی بات ہوئے او قابل قبول نہیں انہاں. اس واسطے اللہ دے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں من جامع المشرکا او ساکن معہ فہو مثلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑا بندہ ایسے آدمی نال رہنا پسند کرے جس آدمی چ نہ اللہ دا حیا ہے نہ اپنے اللہ نو منن دے نال غیرت ہے
مشرک نال جس آدمی دی بود و باش تے رہائش ہے وہ چاہے اپنے آپ مسلمان بھی کہلوا رہا فہو مثلہ اللہ دے کاغذاں وچ جیا او کافر ہے تے جیا او کافر ہے. من جامع المشرکا او ساکن معہ فہو مثلہ. کیوں؟ اس واسطے کہ نہ اس دے اندر اللہ دا حیا موجود ہے، نہ اللہ نال ایمان لے آون دی غیرت موجود ہے. ورنہ اللہ دے دشمن نال او کدے بود و باش رہائش سنگت رشتہ تعلق ناتا نہ کرتا. جیڑا انج کرتا ہے فہو مثلہ وہ انہی ہیں. اللہ نے قرآن پاک جی فرمایا انکم اذا مثلہم. اگر تساں ایسے لوگاں دی سنگت وچ بیٹھو جڑے لوگاں وچ نہ اللہ دا حیا ہے نہ اپنے مذہب ایمان دی غیرت ہے، انکم اذا مثلہم. اللہ قرآن چاہتا ہے بس جے او کافر تے جے تساں کافر. معلوم ہوتا ہے اس دنیا انسانیت دتے جدوں دا اللہ دا عذاب شروع ہویا ہے کمی نہ دو چیزاں دیے، نہ اسا لوگاں دے اندر اللہ دا حیا رہا ہے، نہ اللہ نو من کے اس ایمان دی غیرت رہی ہے. اس واسطے عام ہے یا خاص ہے ہر کوئی برباد ہو رہا ہے. اصل نقطہ حالانکہ راہ دی ہوئے قرآن مقدس نے بڑے بیان کیتے ہیں. اللہ نے اتھوں تک ترغیب دیتی ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو. اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ فرمایا کہ مسلمانوں اگر تواڈے اندر اللہ دا حیا موجود ہے اور تواڈے اندر ایمان دی غیرت موجود ہے تو پھر لا تنازعوا آپس جھگڑا نہ کرو. جے تساں آپس دے اندر مار پٹائی قتل و خون کشت و خون قتل و غارت کی تھی تو نہ تواڈے اندر اللہ دا حیا رہا ہے تے نہ اللہ پاک دے نال ایمان لے آون دی غیرت رہی. فتفشلوا فتذهب ريحكم. بالکل ڈھلے پائے ویسو کافر قوماں تواڈو تے چڑھائی کر کر کے آسن تانوں ٹس تو مسی نہ ہو سی. تذهب ريحكم تواڈی ہوا ختم ہو وی سی. جویں پھوکڑے چو ہوا نکل ونجے تا کسے کم دا نہیں، انہیں تواڈے وچوں طاقت تے قوت دی ہوا نکل وی سی اگر آپس وچ اختلاف کیتا ہوئے. یہ وجہ ہے کہ جنہاں لوگاں دے دل وچ اللہ دا حیا موجود ہے اور اپنے ایمان دی غیرت بھی موجود ہے، اللہ نے انہاں دے متعلق کیا فرمایا رحماء بینہم. وہ آپس وچ انجے ہن رحماء بینہم. انہاں دے اندر ایک چیونٹی جتنا بھی وقفہ نہیں کہ انہاں دے وچوں گزر سکیا، اتنی محبت تے پیار ہوتا. آج وہ چیز مسلمان اچ کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ انہاں دے دل دے اندر اللہ دا حیا رہا ہے نہ مذہب ایمان دی غیرت رہی. ورنہ اللہ رب العزت نے صاف فرما دیتا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. جنہ لوگاں دے دل دے اندر اللہ دے پاک رسول نے اللہ دا حیا بھی منیا ہے تے مذہب دی غیرت بھی تسلیم کیتی ہے، وہ پہاڑ اپنی جگہ تے ہٹ سکتا ہے مگر انہاں دی آپس وچ لڑائی تے اختلاف یہ پیدا نہیں ہو سکتا. آج مسلمان قوم دے ہر جگہ تے اختلاف ہے، بندہ بندے نو کھا رہا ہے، انسان دی انسانیت دا تیا پاچا ہو چکا ہے. حتیٰ کہ باپ بیٹے چ اختلاف ہے، بہن بھائی چ اختلاف ہے، بادشاہ تے رعیت چ اختلاف ہے، آپس وچ اختلاف ہے.
چھڑا اختلاف ہی نہیں بلکہ جان ماری جا رہی ہے، ملیا میٹ کیتا جا رہا ہے، تباہ برباد کیتا جا رہا ہے انسانیت نو۔ اللہ پاک نے اس دا نام چونکہ مسلمان رکھیا ہے، مسلمان تو ہے سلامتی کو لو۔ آج ہر چیز موجود ہے اس قوم دے اندر مگر سلامتی موجود نہیں، اس واسطے کہ آپ صحیح سالم نہیں۔ سالم تا ہوندا ہے جے اللہ دا حیا بھی موجود ہوئے تے ایمان دی غیرت ہی موجود ہوئے، وہ کائی نہیں۔ جس شخص نو تساں اچے تو اچا ویکھو کہ بہت بڑا ایماندار ہے، دنیا دے اپنی زندگی دے کسے نہ کسے موڑ تے ضرور تساں دیکھو کہ وہ اللہ دا حیا بھی چھوڑ دے سی تے مذہب دے نام دی غیرت ہی ختم کر دے سی۔ مذہب دے نام تے لوگ لڑا رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہیں، ٹکر کھا رہے ہیں، تجوریاں پھر رہے ہیں، مگر مذہب دا جڑا اصل غیرت ہے وہ ہے اللہ دے نال حیا دا مقام، وہ حیا چونکہ موجود نہیں۔ قرآن مقدس لبرے سے ان چیزاں نال کہ اللہ دا حیا کتنا قدر انہاں لوگاں دے اندر موجود ہے جنہاں دیاں تعریفاں اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ کیتیاں۔ ایک عورت ہے، لوگ آتے نا زلیخا ہے، عزیز مصر دی وہ گھر والی ہے، وزیر اعظم دی، کلی مختار و شخص ہا، وہ دے اتفاقی وہ دے گھر دے اندر آباد ہو گیا حضرت یوسف، یعقوب علیہ السلام دا بیٹا، 6-7 سال دی عمر ہے۔ جڑے ویلے اس دا خاوند اس دے گھر ٹکا رہا ہے، اس ویلے اس ڈٹھا نا اپنی عورت دیاں عادتاں اللہ جانے جاندا اسی، یہ وہ کردار کو اگے واقف ہو سی۔ ادو یوسف علیہ السلام دی شکل صورت ہی ویکھی، انہوں کیا آکھنے لگا، اکرمی مسوا اکرمی مسوا اے زلیخا، اے چھوکرا جڑا میں خرید کر کے لے آیا تے تھائیں اپنے گھر رکھن دا خیال ہے، تیری تربیت تے پرورش وچ ہونا ہے، مگر سن لے اکرمی مسوا، اینو ٹکانا انجے کر کے دے جویں وڈیاں بزرگاں تے ماں پیو دا ٹکانا بندا ہے۔ تار گیا تاں اللہ دے پاک رسول فرمایا ہا دنیا دے کافراں وچوں جے سیاڑا کافر ہا تے یو عزیز مصر ہا، ہاں کافر حالانکہ مگر دانا بہت ہے۔ اس اپنی عورت دی چال ڈھال ویکھ کے، اس دا کردار ویکھ کے، ادو یوسف دی شکل تے چہرہ مورا ویکھ کے اس پہلے دن کیا اکرمی مسوا، ایدا ٹکانا اپنے گھر دے اندر بناویں تا انجے سمجھ کے جویں تو اپنے پیو دی خدمت پہ کریں دی، انفعنا او نتخذه ولدا، اس واسطے تینوں میں نصیحت کر رہا ہوں کہ دا ٹکانا بزرگاں طرح بنا کے رکھیں، دا مطلب ادھر ویکھیں بھی بزرگاں دیاں نظراں نال،
اینو رکھے بھی بزرگاں دی حیثیت نال، کوئی اجیا کردار نہ پئی کریں جڑا دی بزرگی دے خلاف ہوئے۔ اللہ ویکھ لیو جو چہرہ ہی اجیا ہے جس چہرے تو سنو بریائی معلوم نہیں پیوں دی۔ حیا دی گل حیا کرے سو گل دے چہرے دا، حقیقت دے اندر اے دس رہا ہے کہ وہ جے چہرے نو داغ لاون والی تو نہ بن ونج۔ تے ممکن ہے ساڈا دھی پتر تے ہے کوئی نہ، اسا انفانا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے سانو نفع دے وڈا ہو کے، سانو نفع دے او نتخذہ ولدا، یا اینو پترے لا بنا لواں ایسا۔ نصیحت کی تھی تے سارا کچھ پھانپ کے اشارہ وچ کیتس کہ اس دی پرورش کرن دے اندر حیا کیندا کریں، اللہ دا حیا کریں، ہر موڑ تے ہر قدم تے اپنے اللہ نو مد نظر رکھ کے تے تاں دی پرورش کرنی ہے کہ نہیں بھیڑیاں نظراں نال نہ ویکھنا شروع کر دے۔ چلتا رہا سلسلہ، وہ نصیحت کر کے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ جتنی انہیں زوردار نصیحت کی تھی اتنا ہی اس دی بیوی نے کھٹیاں نظر نال ویکھنا شروع کر دیتا، وہ دی اتنی خدمت کی تھی بکیویں جلدی جوانی چڑھے تے میں اپنے دل دی جڑی وہ مرض ہے اس دا علاج کراں۔ اللہ کریم فرماندے فلما بلغ اشدہ واستوى، جڑے ویلے او یوسف علیہ السلام جوانی چڑھیا، بڑا باڈی والا بنیا، بڑا حیات قضائی جلے جوانا والی آئی، ٹھوک جوانی ویل جلے ویلے چڑھیا، ادوں جوانی پیا چڑھتا ہے تے دوسو عورت دے دل دے اندر انگڑائیاں گندیاں شروع ہو گئیاں۔ ہون اتھے پتہ لگ سی اللہ دے حیا دا بھی تے اللہ نال ایمان دی غیرت دا ہی پتہ ہون لگ سی۔ فلما بلغ اشدہ واستوى، جڑے ویلے زاویہ قامت اتے سدھی جوانی لے کے چڑھیا، وقت پچھوں اصل تہائی یعقوب علیہ السلام، حسن دے بھی بادشاہ، طاقت دے بھی بادشاہ، علم دے بھی بادشاہ، حیا دے بھی بادشاہ، غیرت دے بھی بادشاہ، ہو جہاں نو للکارنا تے للچامنا اے اسے عورت دے یہ سوچیا ہے اور کوئی نہیں سوچ سکتا۔ حتیٰ کہ ایک وقت آیا ہے، ایک دن کہندی یوسف آندر مکان چلیے، مینو تیرے نال کم میرا فلانا کم کرنا ہی۔ اللہ کریم قرآن مقدس دے اندر دی ایک ایک حرکت دا نقشہ چھک کے قرآن بنا کے محمد تے نازل کیتا۔ اللہ رب العزت فرماندے غلقت الابواب، ایک اندر لے گئی وت اس تو اگاں دوسرے کمرے چلائے گئی وت تیسرے کمرے چلائے گئی، ستواں مکان اندر لے گئی تے غلقت الابواب، ہر
ہر کمرے دے دروازہ بند کر کے تالا مار کے غلہ کا ہلا ہلا کے انہوں ویکھے جو کھلائی تالا کچا نہ بھیڑیا گیا اندھیرے مکان دے اندر لے گئی. یوسف علیہ السلام چونکہ انہوں دے گھر دے اندر تربیت پا رہا ہے, غلاماں دی حیثیت وچ رکھیا ہوا ہے, زر خریدا پردیسی معاملہ ہے. باپ نو پتہ کوئی نہیں بیٹے دا, تے بیٹے نو پتہ کوئی نہیں اپنے باپ دا کہ زندہ کہ کوئی نہ. ایک سخت امتحان دی کڑی نگرانی دے اندر اللہ دا پاک بندہ ہے زندگی گزار رہا ہے. پچھو پچھو نال چلیا گیا ہے. اردو میں نہیں ہوگا نا, کچھ اردو بھی بولیں گے, چلو گردو بنا لیتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں ہم پنجابی سمجھتے ہیں, کل آپ کہتے تھے بہت زیادہ سمجھتے ہیں, آج کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی سمجھتے ہیں. اچھا بلے بلے بلے. پھر جب کبھی آئیں گے نا تو پھر وہ ترجمہ تفسیر تو ہوتی ہے نا, اردو میں ہوتا ہے نا, کچھ تو سمجھ آ رہی ہے نا. اب بات تو یہی اردو بھی تھی, یہاں اردو میں بولے. یہ سارے ہمارے ہوتے ہیں پنجابی ٹھگے, اردو سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے ہم ان کی رعایت زیادہ کرتے ہیں نا. اللہ 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 دے پاک رسول جڑے ویلے قرآن مقدس نازل ہویا ہے, اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ یہ فرمایا کرتے تھے, اوتی یوسف شطرا من الحسن. یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے پورے حسن کی گٹھڑی باندھ کے ان کے وجود پہ چسپاں کر دی تھی. حسن بھی دنیا سے نرالا, علم بھی دنیا سے نرالا, طاقت بھی دنیا سے نرالی, خاندان بھی دنیا سے نرالا, ہر چیز اعلیٰ نرالا. مگر وہ دن جس دن عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا, خیال کرنا اس کی کرامت کو, اس کی بزرگی کو داغ تیری طرف سے نہ لگ جائے. آج وہی دن آ رہا ہے, اس لیے اس کو کہتی ہے دروازے بند کر کے مکفل کر کے سارا مکمل کہتی ہے, خیال کر یوسف تجھے پتا ہونا چاہیے کہ اتنی آج تک خدمت میں نے تیری کس وجہ سے کی ہے. قالت ہے تلک, سارا کیتا کرتا دسے دی پی. ہوں اتنے امتحان ہو رہا ہے زلیخا دا بھی تے یوسف علیہ السلام دا بھی. حالانکہ جی تھوڑی نبوت نہیں ملی یوسف علیہ السلام نو, قبل از نبوت واقع ہو رہا ہے, کیونکہ عام قانون ہے کہ نبوت ملتی ہے جوانی چڑھنے کے بعد. جوانی ہوں پر جوانی چڑھ گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے, وہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَمَّتْ بِهِ وَأَمَّ بِهَا. مجھے خدا کی قسم ہے کہ وہ عورت پورا عزم کر چکی تھی, پورا ٹھان چکی تھی کہ میں آج اس یوسف کی عصمت کو ضرور لوٹ لوں گی. سارا کچھ ارادہ پورا کر چکی ہے. یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے تلک, دیکھ میرا وجود بھی دیکھ, میں نے کپڑے بھی اپنے شرم و حیا کے اتار دیے ہیں. اللہ کا حیا تو پہلے ہی کوئی نہیں آیا. اور پھر اپنا جو بت, جس بت کو پوجا کرتی تھی اس بت پہ اپنا وہ چادر اور کپڑے ڈال دیے ہیں, اس سے تو حیا آیا مگر اللہ سے حیا کوئی نہیں آیا. کپڑے اتار کے کہتی ہے تلک, میں تیرے لیے بن ٹھن کے سنور کے کھڑی ہوں, میں تیرے لیے اپنا جی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ نہ گھبرانا کہ تو مسافر ہے, نہیں نہیں, اس گھر کا مالک بھی تو ہے, میرا مالک بھی تو ہے, میری جان کا مالک بھی تو ہے. عزیز مصر جو وزیر اعظم ہے اس کی طاقت بھی نہیں کہ میرے پوچھے بغیر اس گھر کے اندر پاؤں بھی رکھ سکے.
تیار ہو جاؤ. اللہ اللہ وزیر اعظم ہوئے تو یہ جو جڑا اپنی بیوی دی اجازت تو بغیر گھر ہی آ نہ سکے. اللہ اللہ. یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ زلیخا کے اندر تو اللہ کا حیا کوئی نہیں. میری قسمت کو آزمایا جا رہا ہے. میرے اندر بھی کوئی اگر حیا اور شرم کی بات ہے تو اب ضرورت ہے اس بات کی نکلنے کی. اللہ کریم اوپر سے دیکھ رہے ہیں. دیکھو یوسف کیا جواب دیتا ہے اس گھمیر کے اندر, اس گھنور کے اندر, اس جھمیلے کے اندر, اس جھروکے کے اندر, اس کٹھن مصیبت کے وقت کے اندر, اس اپنی مشکل مراحل کے اندر کیا جواب دیتا ہے. اللہ کریم بھی چپ ہیں, خاموش ہیں. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اب انتظار ہے. وہ لپٹ رہی ہے, اپنے ہاتھ لمبے کرتی ہے, اور انج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام دیتے ہاتھ پایا کہ میں تیرے نال سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہاں. تیرا کے حال ہے. اس تو زیادہ گہری جگہ ہی اور کوئی نہیں, خلوت اس تو زیادہ اور کوئی نہیں. ساری کی ساری کائنات پہ لٹانے کے لیے تیار ہوں. اب بتاؤ یوسف جواب دیتے ہیں معاذ اللہ. اے زلیخا ٹھیک ہے, حسن بھی تیرا, جمال بھی تیرا, قوت بھی تیری, سطوت بھی تیری, طاقت بھی تیری, مقام بھی تیرا, محبت بھی تیری, خواہش بھی تیری, علاقہ بھی تیرا, گھر بھی تیرا, مکان بھی تیرا, ٹھکانہ بھی تیرا, میں بھی تیرا, سب کچھ تیرا. مگر یہ بات جو جس کی دعوت تو دے رہی ہے معاذ اللہ, اب یہاں سے مجھے اللہ ہی بچا سکتا ہے اور بچنے کی کوئی صورت نہیں. پھر بھی حیا کس کا ہے؟ ہاں, اس قسم کا حیا کرنے والا آدمی کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا کائنات میں. جس کے دل میں اللہ کی اتنی عزت موجود ہو, جہاں بھی کہیں ٹکر لگتی ہے, کہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی آتا ہے یا مذہب کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے دین کے مقابلے میں آتا ہے, اس کی جان کا تقابل تضرر یہ تو اپنے تقدر کو پہنچ جائے گا, مگر کبھی وہ اللہ کے سامنے بے حیائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. وہ یوسف علیہ السلام آخر ہے معاذ اللہ تیری اوٹ پناہ خدایا, اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ چبالے او قد کسے تھی بجھدا. اللہ اتھے تیرا تویز ہی کم آ سکتا ہے, اور کوئی ہیلا نہیں چل سکتا. نہ میرے اپنے اندر طاقت ہے بچنے کی, نہ بھاگنے کی طاقت ہے, نہ دوڑنے کی طاقت ہے, نہ لڑنے کی طاقت ہے, نہ دفاع کرنے کی طاقت ہے. اے اللہ میں نے اپنا وجود اور اپنا دل سارا تیرے حوالے کر دیا ہے. معاذ اللہ اگر تو نہ بچائے تو میرے اندر بچنے کی طاقت نہیں. اتنے مشکل وقت میں, اتنے آڑے وقت وچ بندہ جے کر دے کہیں دے حوالے, جے بندہ اللہ دے حوالے کر دے تو اللہ پاک کو نیند نہیں کرتا کہ آدمی نو بچائے نہیں. جے اللہ یہ جے موقع دوتے خود اپنی طاقت دا بندہ اظہار کرنا شروع کر دے کہ ہم چما دیگرے نے اس میں کوئی چیز نہیں, اگر انج آخنا شروع کر دے تو پھر اللہ دا قانون ہے کہ اللہ دا حیا اس کیتا نہیں. اس وقت یہ آدمی ذلیل بھی ہوگا, تباہی ہوگا. چاہے وہ کسی مدرسے کا بالک ہوئے یا چاہے کسی مسجد کا محتم بنے ہوئے, امام ہوئے, اللہ پاک دے نزدیک تو ہے سب تو زیادہ وہ دل حیا ہوئے, اپنے اللہ دا حیا ہو سی تو اپنی مرضی نال کوئی قدم نہیں اٹھاندا, پھر اپنے آپ کو حوالے کر دیندا تے کہندے کر دیندا ہے ایک اللہ دے حوالے کر دیندا. یوسف علیہ السلام جڑے ویلے یہ گل کیتی ہے معاذ اللہ
اللہ کریم فرماندا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین. اللہ کریم فرما دین اے میرا بندہ ہاں ایو جیا جیڑا مخلص بھی نہیں مخلص ہے. کون ہے؟ مخلص وچ بھی کدے کھوٹ آ جاندا ہے تے مخلص او ہوندا ہے جڑا اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دے. اللہ کریم اپنی طہارت تے پاکیزگی دی چادر نال ایہو جے بندے نو کج لیندا ہے اونوں مخلص آکھیا جاندا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑا اپنی طاقت دا مظاہرہ نہ کرے اپنے آپ نو اللہ دے حوالے کر دے اللہ دا کام ہے کہ اس بندے نو اللہ اتنی عزت دیندا ہے کہ دنیا تے کائنات حیران تے ششدر رہ جاندی. حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا اللہ میں ایک کم نہیں کر سکتا میرے اندر طاقت نہیں مگر تو بچ ہی نہیں سکتا جے تو بچائے نہیں تھا. کیوں؟ انہو ربی احسن مثواي. اے زلیخا میں ایک کام نہیں کر سکتا مجبوراں معذوراں اللہ پاک دا ماموراں حیا کرن دوتے مجبوراں تے بچتا ہی نہیں سکتا جے میں کھاندا پیندا جوانا میرے اندر طاقت بھی موجود ہے شہوت بھی موجود ہے جوانی بھی موجود ہے کڑیل جوانی موجود ہے ساریاں طاقتاں تے باوجود میں اے کہنا جے اللہ کریم مینوں نہ بچائے تے میں بچ نہیں سکدا. اس وقت میں اللہ دے ویکھدے ہوئے اے کم کر نہیں سکدا. کیوں؟ انہو ربی او میری پرورش کراون والا ہے احسن مثواي نے مینوں ٹھکانہ سونا بنا کے دیتا ہے. میں نمک حرامی نہیں کر سکتا نمک حلالی کراں گا مگر نمک حلالی کرن دی طاقت میرے اندر نہیں جے تھی اللہ پاک میری امداد نہ کرے. کی ہویا پھر؟ اللہ پاک فرماندا ہے کہ یوسف پھر دور تو اتنے کھلا کیوں؟ یوسف علیہ السلام آتا ہے اللہ دوڑا کیڑے پاسے اگوں وقت پچھو کا دلا معاملہ ہے ہر پاسے دروازے بند ہیں دیواراں مقفل ہیں دروازے مقفل ہیں میں دوڑا کیڑے پاسے. اللہ فرماندا ہے تینوں اساں جویں حکم دے رہے ہیں تو انجے کر اگلا کام اساں آپ کر لو. اللہ نے مسئلہ دسیا ہے اللہ دے حکم دے اوتے آدمی جدوں چلے اے نہ ویکھے کہ میں کس پاسے کراں کیا طریقہ اختیار کراں میرے کول اسباب کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے جدا میں حکم کر دیواں حکم بننا بندے دا کام ہے اسباب پیدا کرنا میرا کام. اس وقت یوسف علیہ السلام واستبق الباب اللہ فرماندے جڑے پاسے دروازہ ہے بھاویں تالا ہی لگا ہوا ہے جندرے کنڈے لگے ہوئے تو اسے پاسے بھج پتہ لگ ونجے بریائی والی جگہ تے کھڑے ہون دی اجازت نہیں. جڑے مقام دوتے بدعت یا کفر یا شرک یا بدماشی ہو رہی ہوئے اللہ فرماتا ہے اتھے کھلو نہیں میرا یوسف. کیوں؟ یا تو آنکھیں آ جوئے اچھی جگہ ہے جدا تو آکھرے اللہ ہے بری جگہ ہے تے مینوں اے دے کولو بچاون والا کون ہے یا تینوں برا نہ آکھیا جے برا آکھرے میرا پاک بندہ والی تھے کھڑے ہون دی اجازت. بعد لوگوں نو آکھو نا تو بھائی کول خانی تے کیوں گیا فلانے مشرک دا جنازہ بنتی دا کیوں پڑھے اکھے جی میں پڑھیا کو نہیں جی چپ کر کے کھلا رہا آدھے نا بھائی کول خانی تے تو کیوں گیا ہے یہ جو رسم ہے رواج ہے رسول پاک دی سنت دے خلاف ہے اللہ دی توحید دے خلاف ہے. اکھے جی میں اتھے گیا تے میں کھاتی کوئی شے نہیں کھاتی
وہ بے وقوفا جے تو نہیں کھادی تے کیڑا کیندے اتنا کھاون نال گناہ نہیں جتنا تیرا اتھے کھلوون نال گناہ ہے. برائی والی جگہ تو تے کھڑے ہونا اصل گناہ ہے. او تو کر کے آیا تے تو اگر نہیں کھاتا تے کہرے کھاتا ٹٹی چ کھاویں ہا یا آگ چ کھاویں ہا تو کوئی فرق نہیں پوندا. اصل تا مقام ہے کہ برائی والی جگہ تے کھڑے ہون دی اجازت ہے. اگر اجازت ہوندی تے یوسف علیہ السلام نو اللہ نہ فرماندا کہ دوڑنا شروع کر دے. لوگ تعویلہ کرتے نا اپنی بدماشی دی. ایسا جناب گئے ہاں تو بس انجے کھلوتے رہے ایسا کوئی نہیں کیتا. بھائی جی تو کیا کھلوتا ہے کھلوون دی جگہ کیویں ہے. وہ جی ایسا گیا نا اتنے ویکھیا تو ہے جی اس اساں وہ لوگ پٹیں دے کھلوتے ہن تے وہ تازی شازی ہائی پیا جی ویسے تماشا ویکھن واسطے گیا. بھائی تو تماشے واسطے گیا تو بندے دا پتر ہے کسے تماشے دا نسل ہے. تینوں اللہ پاک نے اجازت نہیں دیتی اتنے کھلوون دی تو اتنے جا کے ویکھیا کیوں ہے. اور جی میلے تے گیا اس واسطے سنگتی ساتھی بازے میل پمدے اتنے کو رونق شونق ہوندی ہے. بھائی میلے تے تو گیا اللہ پاک نے تینوں حکم دیتا ہے. اللہ دے حکم دا حیا کیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کیتا ہے جس نو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر اے برائی دی جگہ ہے تینوں برائی دی دعوت مل رہی ہے. جے تینوں اتھے بے حیائی دی دعوت مل رہی ہے اگر تو واقعہ منیا ہے کہ اتھے بے حیائی دی دعوت ہے تو فلم ویکھی کیوں ہے. جے تینوں پتہ ہے کہ اتھے برائی تے بے حیائی دعوت ہے ڈیشن ٹینا لا کے تو کنجر ویکھے تے سنے کیوں ہیں. جے تینوں پتہ ہے کہ برائی ہے اللہ فرماندا ہے میرا یوسف یہ تینوں اتھے برائی دی دعوت پہ مل دی ہے ہن غیرت دا تقاضا ہے کہ تو اتھے کھلو بھی کوئی نہیں. تیرے ایمان دی دشمن جڑی ہے اس جگہ تے تینوں ٹھہرن دی اجازت بھی کوئی نہیں. حیا بھی کم آندا ہے تے نال غیرت بھی کم آندی ہے. اگر حیا تیرے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ہے تو پھر بھی یہاں تو اس کی طرف دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اور اگر تیرے دل کے اندر اپنے مذہب ایمان کی غیرت ہے تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی نہیں. دوڑ اتھوں بھج پاؤ. یوسف علیہ السلام پہلے تک کہ اللہ پاک اگوں آگتے پچھوں کا دلا مسئلہ ہے میں جاواں کی دے تے دوڑا کی دے. اللہ کریم فرماتے ہیں اے نہیں سوچنا اللہ دا حکم ہو جاوے تے اے نہیں سوچنا کہ میں کرنا کیویں تے کیویں آونا ہے تے کیویں جاونا ہے. نہ دل وچ خیال ہوئے کہ میں اللہ دا حکم مننا ہے. اگاں اسباب پیدا کرنے تے اللہ پاک کرنے تیرے اختیار دی بات نہیں. چنانچہ واستبق الباب بھاج پیا دروازے والے پاسے یوسف علیہ السلام پچھوں وہ بھی بھج پئیے. کون بی بی زلیخا انہاں دی جڑی بی بی بنی ہوئی ہے ساڈے بیبے نو چھڑے دی اجڑ بھی نہ دی بی بی. اللہ پچھوں بھج پئیے وہ بھی یا بھجیے تے بھجدے ہوئے یوسف علیہ السلام دے گلمے نو پچھوں ہاتھ پایا ہے انجے پایا ہے ایڈا زور نال چھکیا ہے پچھوں چمڑی ہوئی ہے نا مراد حتیٰ کہ اتنا حضرت یوسف علیہ السلام انج زور لایا ہے اس پچھوں پکڑ کے پچھا زور لایا ہے اتھوں لنگارا جڑا ہاتھ وچ آ گیا او دے ہاتھ وچ رہ گیا چولا پچھوں پھٹ گیا قمیض مگر یوسف علیہ السلام پیچھا نہیں ہٹیا. اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا اے عورت پلیت اس پلیت عورت دا ہاتھ جڑے کپڑے تے پیا ہے او کپڑا میں یوسف دے وجود تے مڑ نہیں آون دینا او پیچھے اسے دے ہاتھ چ رہ جاوے. میرے پاک بندے دے پاک بدن دے تے وہ کپڑا ہوے جنوں پلیتاں دا ہاتھ نہیں لگا. اللہ اللہ وہ لنگارا اسے دے ہاتھ چ رہ گیا. یوسف علیہ السلام دوڑیا اگوں اللہ کرے اللہ دی طرفوں آواز آندی گئی جی آیا بسم اللہ جی آیا بسم اللہ. یا دروازے تے آوے تے گو بسم اللہ نال ترک تھیوے تے دروازہ کھل جاوے یوسف علیہ السلام اگاں ٹر جاوے وہ بھی پچھو دوڑی ہوئی ہے دوڑ دی حتیٰ کہ جلے سارے دروازے ختم ہو گئے صدر دروازے تے آئے تے الفیا سید حالد الباب دو پہنچ گئے پچھوں وہ بھی
اگو یوسف علیہ السلام اتفاقی صدر دروازے تے آئے نا تو او دا گھر والا او عزیز مصر وزیر اعظم صاحب بھی تے نال وڈا قاضی القضات قاضی صاحب وہ بھی نال آندے پہ دو دا گھر پہ آندے تے گھر تے اس آخیا میری اجازت تو بغیر آ کو نہیں سکتا چھوڑے کنڈا کھڑکائے نا یا ٹلی دے میرا بھائی اجازت ہوئی تو بھائی آندے دو پہ وڈا قاضیاں دا سردار بھی چیف جسٹس انچ آکھو نا اس وقت دا اے چیف جسٹس نہ تو وہ صحیح وہ وڈا چیف جسٹس بھی تے وزیر اعظم بھی ادوں میں اتفاق دروازے تے آ گئے ادوں حضرت یوسف علیہ السلام دروازے گیا دروازہ تڑ کر کے کھلیا وہ بھی حیران ہو گئے پچھوں ویکھیا تے پچھوں بی بی نال ودی ویکھ کے بڑے حیران ہو گئے یا ویکھیا اپنے خاوند نو تے کیا دی ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم او عزیز مصر تیرا کیا خیال ہے اے یوسف جڑا ہے سوءن مینوں ڈھائی پہ آیا اے مینوں ڈھیندا ما جزاء من اراد باهلك سوءا ویکھ لے میرے وال شال اڈے ہوئے پردہ میرے وجود تے کوئی نہیں اے میرے نال ہاتھا پائی کریندا یا لہذا میں تینوں حکم دے واہ اے بیوی ہے تے حکم پہ کرے دی خبردار جے تو اینو سزا نہ دیتی الا ان یسجن یا تینو قید کر چھوڑ او عذاب علیم یا چھمکا مار مار کے دی چمڑی ادھیڑ لے جڑی نازک چمڑی میرے کم نہیں آ سکی اس نو ادھیڑ چھوڑ تے یا اینو عذاب دے تے سٹ اس نو جیل دے اندر وہ ہکا بکا یوسف علیہ السلام دا گواہ کوئی نہیں اللہ اللہ آخرو پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پروائیاں تو جھولی باپ دی سنی کیتی نالے کھتیاں آن جدائیاں رن مرید رنا پیچھے میری جان تے سیکھاں تائیاں او پردیسیاں دا کوئی متر نہ بندا توڑے دیوے نو مسوم گوائیاں اللہ دا کرنا ایسا ہوندا ہے او جڑے ویلے یوسف علیہ السلام ویکھیا ہے عورتوں دی مقدمہ دائر کر دیتا ہے عزیز مصر دی اس عدالت دے اندر تے فوراً آتی ہے سزا بھی نال مقرر کر دیتی ہے تو میرے نال برائی کرنا چاہندا میں تینے زور نال اے بکھے پون لگیاں بھج جایا یا لہذا چل دیاں حیران تے پریشان ہے قاضی القضات چیف جسٹس ویکھ رہا ہے بھئی یہ مقدمہ دائر کر رہی ہے وہ جڑا عشق والا بھوت اگے سوار ہاں پتہ لگ گیا کہ بدماشی دے آئل ہائی اینو اصل محبت یوسف نال کوئی نہیں تاں اینو اللہ دا حیا ہے نہ اپنی عصمت دی غیرت ہے غیرت والا بندہ چپ کر کے کھلا ہے یوسف علیہ السلام در ویکھیا اس تے پوچھیا ہے کیویں گل ہے یوسف علیہ السلام کہہ راودتنی عن نفس میں تیو کو جاننا یہ سارے کرتوت یہ کریں دی رہی ہے میرے نال میرا قصور کوئی نہیں میں تا جان بچاون واسطے اپنے اللہ نو تھان دیتی ہے اللہ نے مینو آکھیا بھج پاؤ تے میں تاں بھج پیا اللہ اللہ عزیز مصر دے چیف جسٹس دے ویکھیا ہاں جی کی گل ہے اس آخیا میرے پتہ لگ گیا مسئلہ ہوں جی فیصلہ میں کرنا ہے تو میں کر دینا فیصلہ ضرور کر اس شاہد شاہد من اہلہا
او چیف جسٹس کان ذالحیت رجل صالح چٹی داڑھی بھی اس چیف جسٹس دی داڑھی ہائی ذالحیت داڑھی والا سفید ریش قاضی القضات وڈا چیف جسٹس اس ویلے اس آخیا میں فیصلہ کرنا اللہ قرآن پاک دا من اہلیا اس عزیز مصر دا بھی رشتہ دار او دی بیوی دا بھی رشتہ دار لگدا ہا قوم ہکائی پئی مگر دے باوجود اس آخیا اللہ کریم دے کرنے دے نال کہ میں فیصلہ حق سچ دا کرنا ہے عزیز مصر آتا ہے میں چپ کھلوتا رہا کیوں جو میں اپنی عورت دی اگے آتا جاندا تھا ہم پر ہن معاملہ آ گیا قانون دا اس وقت قانون دے مطابق جزا سزا دا فیصلہ ہو سی تاں جے اس کیا ان کانت قمیصہ قد من قبل اللہ اللہ او عزیز مصر وزیر اعظم صاحبہ فیصلہ انج بندا ہے ویکھ جڑا یوسف ہے جے یوسف دا قمیض اگوں پاٹا ہویا ہے تو او سچی ہے تے اے کوڑا ہے تے جے قمیض پچھوں پاٹا ہویا ہے تو اے سچا ہے تے اے بلو باندری کوڑی ہے ان كانت قميصه قد من قبل فصدقت فهو من الكاذبين وان كانت قميصه قد من دبر فكذبت فهو من الصادقين جے قمیض اگوں پاڑی ودا ہے تے اے شریف آدمیاں دا کم نہیں کیتی ودا تے جے قمیض دا پچھو پھٹیا ہویا ہی تے واتمیاں پیچھے ننگے اپنے کوئی نہیں کریندا آخر کوئی ہور ہوندا جڑا کہندے پیچھے ننگے کریندا ہے وات اے سچائی تے او کوڑی ہے جلے اس نے ویکھیا عزیز مصر نے کہ او تا کپڑا تا پچھو پاٹا ہویا ہے آنے پٹی کھلوتی ہے انہیں بھونڈ اڈے ہوئے انہیں بے حیا اپنے ہاتھ دے اندر انہیں لگا رہا لہی کھری ہے یوسف علیہ السلام دے قمیض دا حقی بکی ہو گئی ہے اس لئے عزیز مصر دے جج نے جلے فیصلہ کر دیتا ہے جو کوڑی ہے اس ویلے آنکھیں لگا عزیز مصر دا انج کر استغفری لذنبے کے قصور تیرا معلوم ہوندا ہے اپنی بیوی نو آکھن لگا قصور تیرا معلوم ہوندا ہے یوسف دا قصور کوئی نہیں اس وقت واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین اے تو معلوم ہوندا ہے قصور تیرا انک کنت من الخاطئین میں اگے بھی آدم جو تیرے پچھلے بھی نیان جویں تو کی انک کنت خاطئ تیرے پچھلے دی عادت انجے وہ گل پوری کیتی ہے کہ نہیں واستغفری لذنبک اے اپنی غلطی دی معافی مانگ کئی تھوں یوسف تو مانگ اللہ نال تے ایمان کوئی نہ رہے جو آکھے نہ آکھے نو کر اللہ کو معافی مانگ نہیں واستغفری لذنبک یوسف کو مانگ اللہ دے پاک بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ کریم فرمانے اے میرا پاک باز بندہ محمد رسول اللہ میرا قانون ہے جیڑا بندہ اللہ دا حیا چا کرے تے اپنے ایمان دی غیرت چا کرے اللہ دشمناں دے کولوں تے حق وچ گواہیاں دیوا کے عزت دے تاج پوا دیندے دشمنوں دے اسلام دے تے دین دے مگر اللہ کریم دے حق کے صفائیاں چا دیوا دیندا معلوم ہوندا ہے جڑے بندے مسلمان ہو کے ذلیل پے ہوندے ہیں نہیں نہ دے اندر اللہ دا حیا موجود ہے نہ ایمان دی غیرت موجود ہے ورنہ اللہ پاک ان مسلمان نو ذلیل نہیں کردا ذلت تاں دیے جے اللہ نال تعلق بندے دا ختم ہو جاوے جڑی قوم دا بھی چاہے او میاں چھوٹے والے ہون تے چاہے زیادہ ہون چاہے اپنے ہون تے چاہے بیگانے ہون جس قوم دے اندر تے جماعت دے اندر اللہ دا حیا نہ رہ ونجے اور اپنے دین ایمان دی غیرت نہ رہ ونجے اللہ انہیں ذلیل تے برباد کر دے مسلمان قوم نو چاہیے کہ اپنے دل سب تو پہلے حیا کیدا پیدا کریں اللہ دا حیا
تاکہ کوئی مقام ایسا آوے تو اپنے آپ اپنے اللہ دے حوالے کرن دے قابل ہو جاوے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جتنی شدت ہوئے کم از کم مذہب اپنے تے ایمان دی غیرت پیدا ہونی چاہیے. اللہ غیرت دا تقاضا یہ ہے کہ جتھوں اللہ نے منع کر دیتا ہے کہ تو اتھے کھلو نہیں اتھے کھلون دی اجازت. ہاں سو ویکھ لو مسلمان قوم دے جتنے خرافات تے بکواس کریں بدماشیاں کریں بے حیائیاں کریں وہ اپنی بے حیائی نو جائز کرنے واسطے اگلے تعویل کرنا شروع کر دے. ہوں تو مولوی یہ کام شروع کر دیتا ہے. مولوی طبقے بھی یہ کام شروع کر دیتا ہے. باقاعدہ سود دا کاروبار مولویاں ویکھو کیتے کھلے ہو سن. انہوں پوچھو نا اگر وہ تعویل کرے سن اس نے کہ تعویل نال جائز ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکل سکتی ہے. یہ گنجائشاں گول گول کے دنیا تباہ برباد ہو گئی ہے. کاش کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گنجائش نہیں گولی, صاف لفظ آخیا معاذ اللہ اتنے اللہ دے حوالے میں سب کچھ کر سکتا, میرے اپنے اختیار کچھ بھی نہیں کائنات. وہ نتیجہ نکلے کہ اللہ پاک نے کتنے تقدس نال دیتا ہے. ہاں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, جڑے ویلے یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی واضح ہو گئی, شہر دے اندر بھنڈی لگ گئی کہ مارو وزیر اعظم عزیز مصر دی بیوی اپنے سر خریدے غلام دوتے ریچ گئی ہے. ایڈے وڈے گھر والی عورت تے اپنے چند ٹکیاں دا غلام خرید کیتا ہویا تے دوتے ریچ گئی ہے. بھنڈی لگ گئی. جڑے عزیز مصر نے دیکھیا میرے گھر دوتے بھنڈی لگ گئی ہے, مشورہ کیتا سارے نال, سارے ٹوٹرو رل گئے, لوٹے نال رل گئے, نال شرتے رل گئے. آکھن لگے تیری عزت تاں بچ سکتی ہے کہ کئی دہاڑے یوسف علیہ السلام بے قصور نو جیل چ بھیج کدے بھیج دے. ہر کوئی آخسی بے قصور حاصل تو جیل چ گیا نا, وہ جیل چ بھیج دے. قصور تو دا کوئی نہیں, واقعی غلطی تو دی کوئی نہیں, مگر جیل ضرور بھیج دے. چند دیہڑے دے بعد انہوں وتا پہ کٹ لئی ساں اتنے. ایک باری ساری بدنامی لگے تا یوسف تے لگے, مگر اللہ دا قانون کے جن دے دل چ اللہ دا حیا ہووے, ایمان دی غیرت ہووے, اللہ اس نو ذلیل ہون تے جڑا ذلیل ہو رہا ہے انہیں سمجھو سچ نہ اللہ دا حیا موجود ہے نہ اپنے ایمان دی غیرت موجود ہے. قانون ہی ہے. چنانچہ گئے جناب اجن اس سچیندے ودیان یوسف علیہ السلام دعا کھلا منگدا ہے. کیڑے لے عزیز مصر دی بیوی انج کیتا, اس نے ٹھا کہ میرے اتنے بڑی بدنامی لگ گئی ہے, میری عزت انسلٹ ہو گئی ہے. وہ مصری یہاں نہ خوبصورت نوجوان سونیاں کراڑیاں, انہیں ساریاں کراڑیاں تے ہندوانیاں اس دعوت دیتی چا. ارادہ کیتا جلے وہ سونیاں ساریاں کٹھیاں ہو گئی سننا تے یوسف نو میں اندر کھلاری کھلاؤ ساں تے وقت اس نو آکسانا باہر نکل. جلے دی ٹور شور ویک سننا تے دی وجود دی چمک تے چاون دی سٹک رفتار دی کمک, یہ سارا مقام جلے ویک سننا اس ویلے میں آکساں اے ہن کئی ہو جی شائع ہے صحیح جتھوں بندہ ویکھے تو بغیر رہ سکدا ہے. اس کو انہاں نو پچی کرے سا ساریاں نو کہ ساریاں کناریاں جڑیاں تے خواہ مخواہ بیچاری بھی ٹیپ ہو سے. میرا کام لگ ویسی دعوت کی تھی ساریاں کٹھیاں ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے آخر اندر کھلوتا رہے جیلے میں تینوں آکسا نہ باہر نکل, اس لیے نکلے. یوسف علیہ السلام آئی اس وقت شہادت آئی کھلوتی ہائی, صفائی آئی کھلی ہائی, رنگ کی تو زیادہ سخاوت دا نکلیا کھلا ہا, شرافت دا پیکر بڑیا کھلا ہا, جوانی دے آخری بلدت تے پہنچیا کھلوتا ہے. اللہ پاک نے عصمت دے پردے محفوظ کر دیتے, صفائیاں مخالفاں دے دیتی آن, رنگ روپ نکلیا کھلا ہا, اندر کھلوتا ہے. یا جلے وہ بیٹھا انہاں دے بیٹھیاں دے ہاتھ دے اندر اس نے چھریاں بھی دیتیاں, نال شیر شیب بھی دیتے, گاؤں تکیے لگے ہوئے. انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھائی وہ یوسف کتھے تے کتھے نہیں. اچانک جلے یوسف نکلیا فلما رأینہ
کمال اللہ دا ہے نا، اللہ پاک دی پاک دامنی دا ایک ایک نقطہ بیان کر دیتا ہے قرآن پاک. فلما رأینہ، جڑے ویلے اچانک نکلیا وجود دی رونق تے ٹھاٹ باٹ ویکھی تے ٹور دی لٹک ویکھی، حسن دی چمک ویکھی، رخساراں دی دمک ویکھی، وجود دے نو نہار مقام دیکھے. جڑے ویلے جن ٹردیاں ویکھیا اچانک، اللہ فرماندا ہے اکبر نہ حال حال کھدی تھی انہاں کے حال ہوئے تا کئی اچھی شائی نے کتان عید یاؤنا تے جان بوجھ کے اپنی گلیاں تے چاقو دے وار چکیتے کیویں رات کٹیے تے بھی کھائیے اس نو جو اساں بھی تیری عاشق ہو گئیاں تیرے وجود دے پیچھے اساں اپنی رات کٹائیں تے بالکل ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آکھن لگیاں ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. ہائے ہائے یہ تا انسان ہے نہیں ہے تا کو فرشتہ ہے بڑا کو نوری فرشتہ. اس لیے کھلوت بیٹھی آئی نال کون بی بی. اس لیے بی بی کیا کہنے ہوں پتہ لگا ہی نہیں ہوں اپنی آنگلیاں وٹی بیٹھیاں ہو. یہ کوئی میں مفت نہیں جٹھی آخر چیز کا ہی ہے جس سے اتنے میری چھی ہم. اس لیے انہیں آخیا واقعی تو مجبور ہیں ساڈا دل آتا جو صادر کیویں ویکھیا چا اللہ دے حیا اللہ دا کمال ویکھو. سارے جہان چو مصر دا حسن مشہور ہے تمام حسینہ جمیلہ کٹھیاں مگر یوسف علیہ السلام دی اکھ بھی ویتھی رہی ہے تو اتنے ویتھی رہی ہے انہیں دل کی نہیں ویکھیا. حیا اتنا غالب رہا خدا بندے قدوس اللہ اللہ. اللہ پاک ہوں عزت دے مقام پہ بنے ہے. جیل چ گئے مگر جیلے عورتیں ویکھیا نا تے یہ گل کیتی کہ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اللہ پاک فرماندے ہیں جڑے ویلے انہوں نے منہ تے تعریفاں شروع کر دتیاں حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اپنی گلیاں کٹ دتیاں وہوش وارفتہ ہو گئیاں اپنے عشق دا اظہار کرنا شروع کر دیتا. اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام سن دے پے انہاں دیاں گلاں لگدیاں ٹپدیاں او کہ پیا تھی اس لے زلیخا او بی بی زلیخا کہ پیا تھی لم یفعل ما امرو یہ کر میرا اس کام نہ کیتا جے دے واسطے اگے پٹا گیا ہے تے نہیں چھو کیتا یہ کام میرا نہ کیتو لا کہ کرے سا لا یسجنن ولا یکون من الصاغرین اینو میں قید وچ کروا دے سا ایدیاں چمڑیاں نازک جڑیاں میں چھلوا چھڑے سا مروا کے ایک گل پئی کریں دیئے ادو یوسف علیہ السلام کے پیدا ہے رب السجن احب الی مما یدوننی. اللہ میں ایمان دی غیرت پیا کرے نا مینوں اس گھر نالو قید چنگی ہے یا میں قید تے چلیا ونجا پر میرا ایمان ضائع نہ ہوئے. ایمان دی غیرت دا تقاضا کیا ہے؟ آخیا میں قید چنگی ہے مگر میں اس گھر چ نہیں رہندا جتھے مینوں بے حیائی دیاں دعوتاں ملدیاں. ایمان دی جدا ایو جی غیرت پیدا ہو جاوے. اللہ فرماندا ہے چنگا جیل تو آپ مگدا پیا ہے تینوں قید وچ لے وی سائیں تو قید وچ تینوں نبوت دی سائیں تے بادشاہ بھی بنا کے اسے قید مگر اس قید دی حالت دے اندر نبی بھی تینوں بنا چھوڑے سائیں تے پورے مصر دا بادشاہ بھی بنا چھوڑے سائیں. تینوں پتہ لگے دو انعام تائیں کرے سائیں پتہ لگے کہ حیا دا مقام کتنا ہوندا ہے مذہب دی غیرت دا مقام کتنا ہوندا ہے. نہ تیری غیرت نو کوئی چیلنج کر سکدا ہے نہ تیرے حیا نو کوئی چیلنج کر سکدا ہے. سا جو بادشاہ نو خواب آیا بادشاہ نو خواب آیا نا بھائی 7 گائیں ہیں 7 انہاں دے وچوں جڑیاں لسیاں گائیں ہیں نا او موٹیاں گائیاں نو کھاندیاں پیاں موٹیاں نہیں کھاندیاں تے لسیاں موٹیاں نو کھاندیاں پیاں. دعا میرے سر دے اوتے ہلوں تے گرچوں ہیں جڑیاں نوچ نوچ کے مینوں کھاندیاں پئی. درباریاں کولوں پوچھو
وہ پوچھو ہاں بھائی دسو جی یہ کہ تعبیر ہے اعجاز الحق جائے بیٹھے ہو نکول آخری سوال جی سے ہوتا ہے دسو کہ تعبیر ہے انہوں نے آخیا جی فضول جے خیال جے کوئی ہے نا جے گندے جائے اس آخیا الو دے پٹھے مینو زندگی تے موت تے حیات دی کشمکش ہے مینو یہ ہو جائے خواب ہے تو دے پرا گندا خیال ہے تے خیال ہے گل کرو بندہ ایک آیا کھلا قید چو نواں نواں چھوٹ کے اسے جیل چو جیسے یوسف علیہ السلام اس آخیا بادشاہ اے تے نہیں سارے جے پوترے کٹھے ہوئے ہو انہوں گل کریے کھاون دے نہیں تے ہور کچھ نہیں بندہ ایک جیل دے وچ نہ اپنا یوسف ہے یہ تعبیر خواب دی پوچھنی ہے تو اس تو پیچھے بس ہے یا تعبیر دسن والا یہ مینو آکھے تو میں ونج کو دکھوں تعبیر پوچھنا انہوں کیا پھٹ جلدی ترو گل آ کی یوسف علیہ السلام کیا گل سنو وسأل ربک ونج اپنے سردار رو ونج کے آکھ تیرے کولوں تیرے علاقے دربار شومنی